بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ میں ان لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں جو کہ خاص طور پہ جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑتے بھی ہیں اور یہ جذبہ بھی رکھتے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کی تصحیح کی جائے۔ اور رواج کو کہ بہت کم ہے پاکستان میں ان چیزوں کا، لیکن جو کوئی بھی تھوڑی بہت ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے، تھوڑی بہت اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتا ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ابھی کل ہی دفتر خارجہ کے 2 افسران نے ایک پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ جتنی بھی پوسٹنگز ہو رہی ہیں باہر پچھلے 1-2 سال میں، خاص طور پہ اس میں میرٹ کو نہیں رکھا گیا سامنے، اور نیپوٹزم ہو رہا ہے، فیورٹزم ہو رہا ہے۔ تو میں پہلے تو ان دونوں افسران کو چونکہ جانتا بھی ہوں ذاتی طور پہ، ان دونوں نے میرے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، تو پہلے تو میں ان کو، ایک ماجد صاحب ہیں اور دوسرے ایمبیسڈر زاہد نصراللہ صاحب ہیں، تو پہلے تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، لیکن بہرحال جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے۔ ناظرین، دفتر خارجہ میں جو پوسٹنگز کا سلسلہ ہے اس کے کچھ ایک پالیسی بنی تھی 2015 میں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک پالیسی موجود تھی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دفتر خارجہ نے تمام ممالک کو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 یا 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، A B C D کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب بھی شاید ہو، مجھے صحیح علم نہیں ہے، لیکن A اسٹیشنز وہ ہیں جو کہ جہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا زبردست ہے، اچھا ہے، کوئی مسائل کم ہیں، بچوں کے ایجوکیشن کے مسائل نہیں ہیں، صحت کے ایشوز نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر B اسٹیشن ہے، اس سے کام پھر C اسٹیشن ہے، اس سے کام۔ یہ تو جو ماحول ہے، جو لیونگ اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہے۔ پھر مشنز کو کی 3 اور کیٹیگریز ہیں، X Y Z۔ یہ کچھ ہمارے جو مشنز ہیں وہ ایکس کیٹیگری میں ہیں۔ ایکس کیٹیگری وہ ہے جو کہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے ہماری فارن پالیسی میں، جس طرح P5 کنٹریز ہو گئے، سعودی عرب ہو گیا، اور اس قسم کے جو ایران ہو گیا، یہ سارے ایکس کیٹیگری کے اسٹیشنز ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وائی کیٹیگری ہے جو اس سے کام، اور پھر زیڈ کیٹیگری۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو ہے اے، اور کس زمانے میں ہارڈ شپ اسٹیشن ہوا کرتے تھے، ڈی کیٹیگری جسے ہم کہتے تھے، وہ ہارڈ شپ اسٹیشن ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں ماسکو ہارڈ شپ اسٹیشن ہوتا تھا، اور میری پہلی پوسٹنگ وہیں ہوئی تھی۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ تمام افسروں کا ایک پالیسی یہ ہے کہ ان کو روٹیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میری پوسٹنگ اے اسٹیشن میں ہوئی ہے، میں 3rd سیکٹری کے طور پہ گیا ہوں۔ 3rd سیکٹری سب سے جو 17 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، ڈپلومیٹ، وہ باہر مشن میں جاتا ہے تو وہ 3rd سیکٹری کہلاتا ہے، اس کا ڈیزیگنیشن جو ہے۔ تو 3rd سیکٹری باہر اگر میرٹ سے میں پوسٹ ہوا ہوں واشنگٹن میں، واشنگٹن ڈی سی میں ایز 3rd سیکرٹری، اور واشنگٹن جو ہے وہ اے اسٹیشن ہے میرے لیے، اور پھر وہ ایکس بھی ہے، تو پھر میری اگلی پوسٹنگ یا تو بی میں ہونی چاہیے، بی کیٹیگری کنٹری میں، یا سی کیٹیگری کنٹری میں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹ جب نیچے سے اوپر جاتا ہے، 3rd سیکرٹری، 2nd سیکرٹری، 1st سیکرٹری، کونسلر، منسٹر، اور پھر ایمبیسڈر، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ سب تجربات ہونے چاہیے۔ جب وہ سفیر بنتا ہے تو پھر اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی بائیلیٹرل تعلقات کس طرح چلتے ہیں، پاکستانی اوورسیز کا کس طرح معاملات چلتے ہیں، ڈیولپ کنٹری کے ساتھ کیا تعلقات، ڈیولپنگ کنٹری کے ساتھ۔ تو یہ ایک کائنڈ آف ایک تجربہ ہے جس سے مختلف لیبارٹری سے گزر کر انسان سفیر بنتا ہے، اس لیے یہ روٹیشن کا پروسیس رکھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وزارت خارجہ میں بہت عرصے سے یہ جو روٹیشن کا معاملہ ہے یہ آبزرو نہیں ہو رہا۔
ایک ایسا مافیا ہے وزارت خارجہ میں، اور بہت سے ایسے افسران ہیں جو کہ اس مافیا کا حصہ ہیں، اور وہ ساری عمر اے اسٹیشن ہی کرتے رہے ہیں. ان کی پوسٹنگ اے سے اے ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی نہ بی میں کام کیا، نہ کبھی سی میں ان کی پوسٹنگ کی، نہ انہوں نے کبھی ہارڈ شپ اسٹیشن میں کام کیا. اسی طرح ایکس کیٹیگری اسٹیشن میں کام کرتے رہے، نہ کبھی انہوں نے وائی میں کیا، نہ کبھی زیڈ میں کیا. تو یہ بالکل جو ہے حقیقت ہے. میں ان افسروں کے نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے صرف نیو یارک، جنیوا اور لنڈن میں ہی کام کیا. کچھ ہم جیسے لوگ بھی تھے جو اس مافیا کا حصہ نہیں تھے، اس لیے ہم نے ماسکو جو اس زمانے میں ہارڈ شپ اسٹیشن تھا وہ بھی کیا. پھر مجھے نیو یارک سے صنع یمن بھجوا دیا گیا، وہ سی اسٹیشن تھا اس زمانے میں. تو ہم نے یہ سارے کیے ہیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ گین کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن جو لوگ صرف اے ٹو اے اسٹیشن میں رہے ہیں، ان کی تعداد بھی ماشاءاللہ ہے، وہ مافیا کا حصہ ہیں، اور یہ نیپوٹزم ابھی تک ہو رہا ہے. وہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، یو شو می دا فیس اور کیس، کچھ قسم کی چیزیں مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو فیوریٹس ہوتے ہیں وہ اے ٹو اے اسٹیشن میں چلے جاتے ہیں. لنڈن سے چلے گئے واشنگٹن، واشنگٹن سے چلے گئے جنیوا، جنیوا سے چلے گئے نیو یارک. بس اسی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کوئی بی یا سی اسٹیشن پہ نوکری نہیں کی. اب یہ جو پٹیشن کل دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مجھے نہیں معلوم کہ فیصلہ کیا ہوگا. ابھی تو پوسٹنگ پلان بن گیا ہے، بہت سے لوگوں کو لسٹ پوری ایک جاری ہوئی ہے، جس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اے ٹو اے اسٹیشن میں. پھر ہمارا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ باہر 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے یوزلی ایک مشن میں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی افسران ہیں جو کہ 5-5 6-6 سال باہر بیٹھے ہیں ایک ہی پوسٹنگ پہ، اور پھر ان کو باہر ہی سے دوسرے اسٹیشن میں بھجوا دیا جاتا ہے. 8-8 9-9 10 سال باہر گزارتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اسٹیشن پہ 3 سال رہتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کے آپ کو 3 سال کسی اور اسٹیشن پہ بھجوا دیتے ہیں. تو 6 سال میکسیمم آپ گزارتے ہیں باہر، پھر واپس آپ آتے ہیں. پھر ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو تقریباً 2 سال گزارنے پڑتے ہیں، پھر آپ کا نمبر آتا ہے باہر پوسٹنگ کا. تو یہ تمام، اور پھر اگر آپ کسی ایک اسٹیشن پہ لیٹ سے آپ نے 4 سال گزار لیے، تو پھر آپ کا جو ہے رائٹ ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ پوسٹنگ کا باہر سے باہر. پھر آپ کو پاکستان لازماً واپس آنا پڑتا ہے، پالیسی جو ہماری ہے 2015 کی. لیکن اس کو کوئی آبزرو نہیں کر رہا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی پوسٹنگ ایسی ہو رہی ہیں کہ لوگ اے ٹو اے جا رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان افسروں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اگر وہ تجربہ چاہتے ہیں کہ ان کو ویریڈ تجربہ ہو، دنیا کا معلوم پڑے، تو ان کے لیے اپنے حق میں ہے کہ وہ مختلف کانٹیننٹس میں سرو کریں، یورپ میں سرو کریں، افریقہ جائیں، امریکہ میں سرو کریں، ایشیا میں مختلف ممالک میں سرو کریں، تاکہ دنیا کا گلوبل ویو، ایک پرسپیکٹیو ان کو ملے. لیکن اور پھر کونسلر کام جو کہ ہمارے لوگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو ہماری کونسلیٹس ہیں، لوگ نہیں اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ افریقہ میں سرو کر رہے ہیں تو بیچارے ساری عمر افریقہ میں ہی سرو کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ بھی دوسرا ایک ایشو ہے، کوئی کریئر پلاننگ نہیں ہے. میں نے اگر فرینچ سیکھی ہے تو مجھے کہیں بھجوا دیں گے کسی عرب ممالک میں، کہ وہاں جا کے آپ مثال کے تو سعودی عرب میں میری پوسٹنگ کر دیں گے، کیونکہ بہت سے ممالک ہیں جہاں کہ فرینچ اور عربک دونوں چلتی ہے. لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں کہ لینگویج آپ کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کو بھجوا کسی اور ملک دیا جاتا ہے، تو آپ کی لینگویج بھی جو ہے کسی کام کی نہیں رہتی. تو کریئر پلاننگ ہونی چاہیے. وقت آ گیا ہے وزارت خارجہ کو سارا ری آرگنائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اور جو نیپوٹزم ہے، یہ جو سفارشی کلچر ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سفارتکاری ہے اس میں کچھ بہتری آئے، کچھ آپ کے جو خارجہ امور ہیں اس پہ کچھ بہتری آئے، تو تھوڑا بہت سب کو مواقع دیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اوپر نکل آتے ہیں. لیکن اگر آپ جو مواقع ہیں تمام افسروں کو نہیں دیں گے، کچھ ہی افسر جو ہیں اچھے مشنز میں کام کرتے رہیں گے، ان کا تو پھر کوئی کمال نہ ہوا.
کمال تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کو آپ اچھے مواقع دیں، پھر کمپٹیشن کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر میں نے ساری عمر UN میں یہ کام کیا ہے اور میں کہوں کہ میں بڑا فن خوان ہو گیا ہوں، تو اس طرح تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کا قصور ہے جو ساری عمر لیٹ سے ایتھوپیا میں کام کر رہے ہیں یا خرطوم میں ان کی پوسٹنگ ہے، ان کو اور کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو انہوں نے کیا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے؟ تو وزارت خارجہ کو میرے خیال میں اب چاہیے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرے، اور جو ایک فیورٹزم کا کلچر ہے اس کو ختم کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پٹیشن سے کچھ بہتر حالات سامنے آئیں گے اور یہ مددگار ثابت ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔